السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہمارا جو ہے سبق جو آج ہم پڑھیں گے اس کا نام ہے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا دعا کی حقیقت۔ یہ میری انگلی آگے آ رہی، اس کو اگنور کرنا یار۔ دعا کی حقیقت کل ہم نے پڑھا تھا، آج ہم پڑھیں گے اللہ کا ذکر، پیج نمبر 55۔ یہ 56 ہے۔ باب نمبر 2 ہے اللہ کا ذکر۔ اس کے حوالے سے آج ہم پڑھیں گے اللہ کا ذکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور یقیناً اللہ کا ذکر تمام نیکیوں سے بڑا ہے۔ ذکر الہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ سورۃ احزاب میں آیت نمبر 41 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے قول و فعل دونوں میں اللہ کو یاد رکھے۔ قول میں ذکر یہ ہے کہ ہر بات میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، مثلاً ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہا جائے۔ حصول نعمت پر الحمدللہ کہا جائے، یعنی کہ جب کوئی چیز آپ کو ملے جو آپ اللہ سے مانگیں تو بعد میں اس کا شکریہ ادا کریں، الحمدللہ کہا جائے۔ اچھی چیز دیکھنے پر ماشاءاللہ کہا جائے، جب کوئی ایسی چیز جو خوبصورت ہو، جو آپ کو پسند آئے، کوئی اچھی چیز، خدا کی قدرت کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہا جائے۔ وعدہ کرنے پر انشاءاللہ کہا جائے، اگر کوئی وعدہ کرے تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا کہا جائے۔ تلاوت قرآن کثرت کی جائے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کی جائے۔ نیز اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت مسنون دعائیں پڑھی جائیں، یعنی کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت مسنون دعائیں پڑھی جائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ ہر کھانا کھائیں تو اس کی دعا پڑھیں، واش روم میں جائیں تو اس کی دعا پڑھیں، باہر آئیں تو دعا پڑھیں، مسجد میں جائیں تو دعا پڑھیں، آپ مسجد سے باہر آئیں تو دعا پڑھیں۔ آگے وہ کہتے ہیں فعل میں ذکر یہ ہے کہ انسان اپنے تمام معاملات میں اللہ کے احکام کو یاد رکھے، جو بھی کام کرے اللہ کو یاد رکھ کر کرے۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کے علاوہ والدین کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، عزت و اقارب نہیں ہے، یہ ہے عزیز و اقارب۔ بیوی بچوں کے حقوق، عزیز و اقارب کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، بیواؤں اور یتیموں کے حقوق، باہمی لین دین اور کاروبار کے معاملات، ملازمت کے فرائض، غرض ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت اور پیروی کی جائے۔ اسی ذکر کی تعریف رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں فرمائی ہے کہ من اطاع اللہ فقد ذکرہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کا ذکر کیا، یعنی کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے وہ ایسا ہی ہے جس نے اللہ کا ذکر کیا۔ قول و فعل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کو ذکر کثیر کہا گیا ہے، اور اسی ذکر کثیر کو دنیا اور آخرت میں کامیابی اور فلاح کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ سورۃ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیابی پاؤ، تاکہ تم کامیابی و کامرانی پاؤ ہر اس کام میں جس میں تم چاہتے ہو انشاءاللہ۔ ہر آزمائش میں سب سے بڑا ہتھیار
جو بھی آپ پر مشکل آئے اس میں سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون جیسے ظالم اور سرکش بادشاہ کے پاس جانے کا حکم دیا، تو ساتھ ہی یہ تاکید فرمائی، ساتھ ہی یہ ہدایت فرمائی، اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، سورۃ طٰہٰ میں ہے، تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ، تم اور تمہارا بھائی ایک منٹ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون جیسے ظالم اور سرکش بادشاہ کے پاس جانے کا حکم دیا، تو ساتھ ہی یہ تاکید فرمائی، اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، اور تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں کمی نہ کرنا، یعنی کہ مجھے یاد کرتے رہنا۔ گویا دعوت حق کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات اور ابتدا کے مقابلے میں سب سے بڑا ہتھیار اللہ کی یاد ہے، جو داعی کو قوت اور حوصلہ عطا کرتی ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر جب مسلمانوں کی ایک قلیل سی بے سر و سامان جماعت کو اپنے سے کئی بڑے مسلح لشکر سے مقابلہ درپیش تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ہدایت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ اللہ کو جتنا ہو سکے ہر مشکل کام میں یاد کریں تاکہ آپ کو اس مشکل کام سے نجات ملے، کامیابی ملے، کامرانی حاصل ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کی وجہ بھی تسبیح ہی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سو اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتا تو روز قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ ذکر الہی سے دلوں کا اطمینان۔ ایک دفعہ یہ میں دیکھ لیتا ہوں کہ آگے کتنا ہے۔ ذکر الہی سے دلوں کا اطمینان، یہ ہم پھر اگلے یعنی کہ پارٹ 2 میں پڑھ لیں گے۔ تو یہاں تک تھا ہمارا، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی جو میں نے پڑھا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔